ویلکم بیک ناظرین. بات کی جا رہی ہے اس وقت جو سندھ حکومت کا ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے اور پھر تمام سرکاری نجی سرکاری سیکٹرز کے اندر 50% اسٹاف حاضر ہوگا. اسکولوں کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ امتحانات جو ہیں وہ اپنے ہی اسکیجول کے مطابق ہوں گے، لیکن اسکولز بند رکھنے کی جو باتیں سامنے آئی ہیں پھر تمام سیکٹرز کے اندر انہوں نے لاک ڈاؤن کا کہا ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. چیئرمین اپسما سید طارق شاہ ہمارے ساتھ اس وقت آن کال موجود ہے. طارق صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. کیسا دیکھ رہے ہیں اب یہ ایک بار پھر سندھ حکومت کا جلوہ ہے، لاک ڈاؤن لگانے کا کہہ دیا گیا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں تو آگے کنٹینیو رہیں گی اور یہ بار بار چیزوں کو آپ بند کرتے رہیں گے، کھولتے رہیں گے. لیکن ایک چیز دیکھنے کی ضرور ہے کہ جہاں پر میں تو پہلے آپ کے شو پہ بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ جہاں تمام ایس او پیز پہ عمل درآمد کیے جا رہے ہیں، بچے 50% اسٹرینتھ کے ساتھ آ رہے ہیں، تو وہاں پر تعلیم کو بند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ پورے دنیا کے اندر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو آخری جو لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے جہاں بند کیا جاتا ہے، پہلے بند نہیں کیا جاتا. ہمارے بچوں کو اگر اس طرح ڈسکنٹینیوڈ ایجوکیشن کے ساتھ رکھا جائے گا تو ہمارے بچے ویسی دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، ویسی پیچھے تھے اور مزید پیچھے رہ جائیں گے. ہمیں تو تعلیم کو کم از کم پرائیورٹی دینی چاہیے. ان کو ہمیشہ یہ کرنا چاہیے کہ تعلیم میں مزید ایس او پی اسٹرکٹ کر دیں، مزید کوئی نہ کوئی پالیسیز لے آئیں. ہمارے تمام جو اساتذہ ہیں انہوں نے اپنی ویکسینیشن کروا لی ہے صرف اس لیے کہ ہم سیف انوائرمنٹ دے سکیں، سب چیزیں کر سکیں. تو اب جب یہ سب چیزیں ہو گئی اس کے بعد اگر اسکول بند کر دیے جاتے ہیں تو پھر تو ایسے ہی ہے کہ اس سے ہم تعلیمی ادارے مکمل طور پہ بند کر دیں اور جب کرونا وائرس ختم ہو جبھی ہم اسٹارٹ کریں کچھ سلسلہ تعلیم کا، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے اس وہ پر رابطہ پرائیورٹی ہے کرنے کی ہی. کوشش کی آپ کی ایسوسیشن نے منسٹری آف ایجوکیشن سے؟ ان کا کیا موقف ہے؟ وہ کس بات پر آمادہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ویکسینیشن کا کہا گیا تھا، اساتذہ ویکسینیٹ ہو گئے. جی جی بالکل. دیکھیں بات جہاں تک رابطے کی ہے تو یہ آج ہی نوٹیفیکیشنز آئے ہیں، تو اب ہم انشاءاللہ منڈے کو رابطہ کریں گے. لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں ایک ملک کے ایک کارنر پہ جو ہے وہ وہاں الیکشن بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. وہاں کوئی کووڈ کی کوئی سنگن ہی نہیں ہے. لیکن ہاں سنگن وہاں ہوتی ہے جہاں پر لوگ ایس او پیز فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پر کوئی آپ کی ایسوسیشن کا کیا رد عمل ہے پھر اگر یہ اسی طرح اسکول بند کیے جائیں گے، بچوں کی تعلیم کا نقصان ہوگا، کیا اسٹینڈ لیں گے پھر آپ لوگ؟ دیکھیں کیا ہم نے منڈے کو جو ہے وہ اجلاس بلایا ہے تمام اپنے آفس بیررز کا، تمام ایسوسیشنز کا، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہاں پر لائے عمل بنایا جائے گا اور انشاءاللہ منڈے کو آپ سب کو اس لائے عمل سے آگاہ کر دیا جائے گا. مزید کیا فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے جو آپ کی طرف سے حکومت کو تجویز دی جائے؟ دیکھیے ہم نے تو ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ 50% اٹینڈنس کے ساتھ ہم بچوں کو اسکول بلانے کے لیے راضی ہیں. ہم آلٹرنیٹ ڈیز پہ اسکول لگا رہے ہیں. ہم اس میں ڈس انفیکٹنگ اسپریز کو اور مزید بڑھا دیں گے. ہم ایس او پیز کو اور زیادہ اسٹرکٹ کر دیں گے. ہم جو ہے وہ پیرنٹس کو اندر آنے کی اجازت نہیں کریں گے. صرف بچہ آئے گا وہ کلاس روم کی حد تک رہے گا. اسمبلیز نہیں ہوں گی، پلے گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے. بچے کم ٹائم کے لیے اسکول آئیں گے اور اپنا جو کمپلسری سبجیکٹ ہوتے ہیں بس وہ پڑھ کر اپنے گھر واپس چلے جائیں گے. تو ہم جتنا کر سکتے ہیں ریلیکس ماحول وہ ہم کرنا چاہیں گے. لیکن اگر اس کو بند کر دیا جائے گا تو آپ سب خود دیکھ چکے ہیں کہ اس 2 سالوں کے اندر جتنا تعلیمی نقصان ہوا ہے اتنا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. اور اس نقصان کو اگر ہم کنٹینیو رکھیں گے تو ہماری جنریشن بہت سال پیچھے چلی جائے گی. اچھا، ایک بات اور ہے، کتنا فیصد اساتذہ ہیں اور آپ کے ورکرز ہیں جو ویکسینیٹ ہو چکے ہیں؟ کیونکہ سندھ حکومت نے ہمیشہ اس چیز پر بڑا زور دیا ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ بنا رہا. دیکھیں گورنمنٹ اسکول کا تو مجھے اندازہ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اندر 100% جو ہے وہ ویکسینیشن کمپلیٹ ہو چکی ہیں. بیچ میں جو ہے وہ ویکسینیشن شارٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ویکسینیٹ نہیں ہو پائے تھے. لیکن اب تمام اسکول جو ہیں وہ جب ابھی ری اوپن ہو رہے ہیں تو 100% ویکسینیشن کے ساتھ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب تو خیر ویکسینیشن وافر مقدار میں موجود ہے، تو بالکل 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 اب ایسی ہے. مزید ویکسینیٹ کرائے جائیں گے اساتذہ یا پھر اب اسکول بند ہو گیا تب چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں اس طرح لوگ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں ہاں. کہ جتنے لوگ ایس او پیز فالو کر رہے ہیں، جتنے لوگ حکومت کے تمام احکامات پر عمل کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر ہمیں بند کر دیا جاتا ہے تو اسکول اور اساتذہ دونوں ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں ان بچوں کے لیے، ان کو سیف انوائرمنٹ دینے کے لیے. اس کے باوجود اگر ہمیں بند ہی کر دیا جاتا ہے تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے، پھر تو ہم تمام چیزیں کریں ہی نہیں. جب ہمیں ٹھیک. بند ہی ہونا ہے تو ہم باقی ایس او پی بھی فالو نہ کریں. لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں حکومت سے آج بھی آپ کے چینل کے توسط سے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے. 2 اگست سے ہمارے نیا سیشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے سندھ کے اندر، تو وہاں پر تمام تعلیمی اداروں کو کھولنے کی اجازت دے دی جائے
تاکہ ہم اپنی کنٹینیوشن کے ساتھ تعلیم کو جاری رکھ سکیں. اچھا، اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آپ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہیں، تو اس پر کیا سوچا گیا ہے کہ اگر اسکولز نہیں کھولے جاتے، آن لائن کلاسز بیچ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک معاملہ دیکھا گیا کہ آن لائن کلاسز چلتی تھیں، آن لائن جو ہے وہ اسکول سسٹم چلتا ہے، تو اب دوبارہ سے آن لائن کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنائی گئی؟ دیکھیں آن لائن کی اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ اب والدین بھی اب بالکل ایگزاسٹ ہو چکے ہیں کہ وہ گھر پہ بچوں کو نہیں پڑھا پا رہے. وہ ایک شروع میں ایک جذبہ تھا, شروع میں ایک ایمرجنسی تھی, اس میں انہوں نے تھوڑا بہت پڑھا لیا, لیکن اب وہ بالکل والدین نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا بچوں کی طرف سے. وہ چاہتے ہیں, والدین بھی چاہتے ہیں, اتنے والدین کی ریکویسٹیں ہماری طرف آ رہی ہیں کہ آپ سندھ حکومت سے کہیں کہ وہ تعلیمی ادارے کھول دیں تاکہ ہم بچوں کو اسکول بھیج کر پڑھوا سکیں, کیونکہ فزیکل ایجوکیشن کا نیم و بدل نہیں ہے, ٹیمپریری سبسٹیٹیوٹ ضرور تھا. کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ابھی بھی جو مسائل ہیں وہ ختم نہیں ہوئے ہیں کہ انٹرنیٹ ہمارے پاس ابھی بھی نہیں ہے, اچھا انٹرنیٹ جو ہوتا ہے ہمارے پاس ابھی بھی لوگوں کے پاس, عوام کے پاس گیجٹس نہیں ہے. وہ ظاہر سی بات ہے جب وہ فائنینشلی کرائسس کے اندر ہوں گے, ان کو کھانے کے لالے پڑے ہوں گے, تو وہ اس وقت لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ کیسے خرید سکیں گے. ٹھیک. یہ جو گراؤنڈ ریئلٹی میں مسائل جو اب رہیں گے تو آن لائن ایجوکیشن بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو بچوں کو پڑھا سکیں. ٹھیک ہے, بہرحال بہت شکریہ. سید طارق شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ حکومت نے جو لاک ڈاؤن لگایا اس میں کیا فلیکسیبلٹی آ سکتی ہے, کیا ریلیکسیشن دیا جائے گا. مختلف ڈپارٹمنٹس کے جو لوگ ہیں وہ ویکسینیٹ بھی ہو چکے ہیں. پہلے کہا گیا تھا کہ ویکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے, اگر ویکسینیٹ ہو جاتے ہیں تو کچھ ریلیکسیشن دیا جائے گا. لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس جو ویریئنٹ ہے, بھارتی جو ویریئنٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. بھارت میں جس طرح سے اس نے تباہی مچائی, خدا نہ خواستہ کہیں یہاں پر بھی یہ صورتحال نہ ہو, اس وجہ سے تمام معاملات کو دیکھا جا رہا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ حافظ.